ہمارے یہاں حفاظ اور قراء، حفاظ وہ جو قرآن کو حفظ کر چکے ہیں، اور قراء قرآن کے قاری، قرآن کے پڑھنے والے کی اکثریت ایسی ہے جو رمضان میں یعنی تراویح میں قرآن مجید سناتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کے کام میں چند بری عادتیں رواج پا چکی ہیں کہ جس کی برائی بھی برائی نہیں رہ گئی ہے، یعنی معاشرے نے اس برائی کو قبول کر لیا ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق تراویح سنانے والے کوئی 10% حفاظ اور قراء ایسے ہوں گے جو رمضان کے علاوہ 11 ماہ میں قرآن مجید کی دہرائی کرتے ہوں گے۔ 90% رمضان میں ہی قرآن مجید دہراتے ہیں، لہٰذا ان کا قرآن مجید پختہ نہیں ہوتا اور غلطیاں بہت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حفاظ اور قراء نے تراویح سنانا ہے وہ بقیہ 11 ماہ میں قرآن مجید کی دہرائی کریں، اور ہر ماہ میں کم از کم قرآن مجید کا ایک دور نکالیں، اور یہ مشکل نہیں ہے کہ روزانہ کا ایک پارہ نصاب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تراویح میں غلطی لگنے کا تعلق ہے تو کوئی اس سے پاک نہیں ہے۔ ائمہ حرمین کو بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ اس غلطی کو عموماً متشابہ لگنا کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ مقامات اور آیات ایسی ہیں کہ جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی ان کا مضمون ایک جیسا ہے لیکن ان کے الفاظ مختلف ہیں یا آگے پیچھے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں کہیں دنیا کو لہو و لعب جبکہ کہیں لعب و لہو کہا گیا، معنی ایک ہی ہے یعنی کھیل اور تماشا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہو جانے سے معنی نہیں بدلتا، لیکن ان غلطیوں کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جن سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک قاری صاحب نے سورۃ القاریہ کی تلاوت کے دوران فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ کے بعد فَأُمُّهُ ہاویہ پڑھ دیا، یعنی درمیان کی 2 آیات چھوڑ دی۔ اس سے معنی بالکل بدل گیا، جنتیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ایسی غلطیوں کی تصحیح تو بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ تو کفر لازم آتا ہے۔ بعض حفاظ اور قراء توحید کی آیات کو شرک اور شرک کی آیات کو توحید بنا دیتے ہیں، یہ بھی اس قسم کی غلطیاں ہیں۔ ایسی غلطیوں کے ساتھ ہی اللہ کا کلام نہیں رہ جاتا، یہ انسانی کلام بن جاتا ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اور ایسے انسانی کلام کے پڑھنے اور سننے پر ثواب نہیں بلکہ گناہ کا اندیشہ ہے۔ حفاظ اور قراء کے ساتھ عموماً ایک سامع لسنر ہوتا ہے جو ان کی غلطیاں نکالتا ہے۔ عموماً مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ حفاظ اور قراء اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ میری غلطی نہیں نکالنی، اس طرح غلط قرآن پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں۔ دوسری ایک عادت قراء اور حفاظ کی یہ ہے کہ وہ غلطی نکالنے والے سامع کی آواز پر دھیان نہیں دیتے بلکہ اپنی آواز اونچی کر دیں گے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے سامع سے کہتے ہیں کہ صرف کھانسنا ہے، مجھے غلطی نہیں بتانی۔ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن صحیح سے یاد نہ ہونے کی وجہ سے جانتے بوجھتے غلط سلط پڑھتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ کسی طرح جیسا تیسا پڑھ کر تراویح مکمل کروا دیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حفاظ اور قراء ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حافظ صاحب آپ کی آج غلطیاں بڑی آئی ہیں، یعنی ان کا مقصد اپنی عزت نفس کو بچانا ہوتا ہے، لیکن اس کی خاطر وہ قرآن مجید میں تحریف کو جانتے بوجھتے قبول کر لیتے ہیں۔ متشابہ لگ جانا تو غلطی لگنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب کو پتہ ہے کہ منزل کچی ہے، پارہ یاد نہیں، لہٰذا مصلی پر کھڑا ہو کے غلط ہی پڑھنا ہے، تو جانتے بوجھتے غلط منزل اور پارہ پڑھ جانا، سامع کا لقمہ نہ لینا اور غلط پڑھتے جانا، کوئی لقمہ دے تو آواز اونچی کر لینا اور شو کروانا کہ کچھ سنا ہی نہ دیا، وغیرہ وغیرہ تحریف قرآن کی مثالیں ہیں، اور یہ حرام اور کفریہ عمل ہے۔ قرآن مجید کے احترام کے سامنے ایک حافظ اور قاری صاحب کا احترام کچھ معنی نہیں رکھتا۔ حفاظ اور قراء کو تو اپنی جان بھی قرآن مجید کی حفاظت پر قربان کر دینی چاہیے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر قرآن مجید میں تحریف کو گوارا کر لیں۔ اگر آپ کو منزل یاد نہیں ہے تو قرآن مجید سے دیکھ کر تراویح سنا لیں، کیونکہ جمہور فقہا نے اس کی اجازت
دی ہے، لیکن کسی عالم و فقیہ نے جانتے بوجھتے قرآن مجید غلط پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہ یہ یہود کے علماء کی مثال ہے جو اس امت میں بھی بدقسمتی سے رائج ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی دلوں سے محو ہو چکی ہے، دلوں سے جا چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تراویح میں تلاوت قرآن ایک رسم بن چکی ہے۔ میرا حال یہ ہونا چاہیے کہ مجھے قیامت تک ذلیل و رسوا ہو کر بھی کھڑا رہنا پڑے تو میں گوارا کر لوں، لیکن قرآن مجید کا ایک لفظ جانتے بوجھتے غلط نہ پڑھنے پاؤں۔ یہ قرآن مجید پر ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ تو پھر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو، تو قراء جواب دیں گے کہ قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا کام کیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو اپنے لیے کیا تھا۔ اس کی واضح مثال یہی تراویح کا مقام ہے۔ اگر اپنی عزت نفس بچانے کی خاطر قرآن مجید کو غلط پڑھنے، یعنی اس میں لفظی تحریف کو گوارا کر سکتے ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خاطر پڑھ رہے ہو، کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ بڑے قاری قرآن ہو، تم کو قرآن اچھا یاد ہے، تمہاری غلطی نہیں نکلتی، تو وہ تو کہا جا چکا۔ رب العالمین کے لیے شیطان کے اس دھوکے سے باہر نکلو، اپنی عزت کو قرآن کی عزت پر قربان کر دو، اور قرآن مجید میں جانتے بوجھتے غلطی نہ کرو۔ راقم کا مشاہدہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 90% حفاظ اور قراء کی تعداد ایسی ہوگی جو اپنی عزت نفس بچانے کی خاطر قرآن مجید میں جانتے بوجھتے غلطی کو گوارا کر لیتی ہے۔ قرآن مجید صحیح پڑھنے سننے کا ثواب ہے تو غلط پڑھنے سننے کا گناہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ اکثر حفاظ اور قراء کہ جن کی آوازیں اچھی اور لہجے خوبصورت ہیں، ان کو منزل یاد نہیں ہے، اور مساجد ایسے ہی حفاظ اور قراء کی آوازوں کے سبب آباد ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پیچھے کھڑے کسی عالم کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، جو غلط قرآن پڑھے جانے کی صورت میں اس کی معنی و مفاہیم جان سکتا ہو۔ خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے وقت انجانے کی غلطی تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے غلط پڑھنا ہرگز نہیں۔ اور دوسری طرف مقتدی کو کیا کہوں میں، وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اور قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔